پوری دنیا میں غیر مسلموں کی ایک بہت بڑی تعداد اسلاموفوبیا کا شکار ہیں۔ اس کی مثالیں آئے دن مختلف گھنونے اور ظالمانہ واقعات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کو اسلام بری طرح کھٹکتا ہے۔ مہذب دنیا کا رویہ تو خیر شروع سے ہی مسلمانوں کے ساتھ غیر منصفانہ رہا ہے، اور یہ نامناسب رویہ وقت کے ساتھ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، جس کا خمیازہ آج مختلف ممالک کے مسلمانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، لیکن حکومتی سطح پر مسلمانوں کے لیے بدترین قرار دیے جانے والے ممالک میں غیر قانونی صہیونی ریاست اسرائیل، بھارت، چین، روس، برما، جرمنی اور فرانس شامل ہیں۔ ان ممالک میں مسلمانوں کے خلاف منظم انداز میں نسل کشی کی جا رہی ہے، جبکہ مسلمانوں کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی سطح پر غیر منصفانہ اور غیر انسانی پالیسیز بنائی جا رہی ہیں۔ بر صغیر میں مسلمانوں کی آبادی کے لحاظ سے بھارت سب سے اہم ہے، جہاں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 20 کروڑ 40 لاکھ سے زائد ہے۔ تاہم اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود بھی مسلمان بھارت میں سرکاری سطح پر نسلی امتیاز کا شکار ہیں۔ بھارت میں تو مسلمانوں کو تشدد کر کے مارنے کے واقعات روز کا معمول بن چکے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی، تشدد، ہراسانی کے واقعات میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومتی سطح پر مسلمانوں میں بچوں کی پیدائش کا قانون بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے، جس کے باعث مسلمانوں کی آبادی کو کنٹرول کیا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عدالتیں بھی مسلمانوں کے ساتھ بدترین امتیازی سلوک کر رہی ہیں۔ بھارت میں 2011 کی مردم شماری کے مطابق مسلمانوں کی آبادی 14.2% ہے، لیکن جرائم کا ریکارڈ رکھنے والے ملک کے حکومتی ادارے NCRB کی تازہ رپورٹ کے مطابق قصوروار قرار دیے گئے مسلمانوں کی تعداد 16.6% اور زیر سماعت قیدیوں کی تعداد 18.7% ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے بھارت میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ کبھی گاؤ رکشا کے نام پر تو کبھی لف جہاد کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ ایسی ہی صورتحال ہمارے پڑوسی ملک چین میں بھی ہے۔ چین کے امور کے ایک ماہر ایڈریان جنس نے اقوام متحدہ میں پیش کردہ اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ چینی حکومت صوبہ سنکیان کے 20 لاکھ سے زائد ایغور مسلمانوں کو ان کے مذہب سے دور کرنے کے لیے ڈیٹینشن سینٹر میں قید رکھ رہی ہے، جبکہ مسلمانوں کی آبادی پر قابو پانے کے لیے اس برادری کی خواتین کی نسل بندی کرائی جا رہی ہے یا انہیں مانع حمل آلات کے استعمال پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ چینی حکومت نے ان خبروں کو بے بنیاد قرار دیا ہے، جبکہ وہ ان ڈیٹینشن سینٹرز کو ری ایجوکیشن کیمپس کہتی ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی نے جنیوا میں ہونے والے اجلاس کے دوران پوری دنیا کو بتایا کہ چین میں 10 لاکھ سے زائد ایغور مسلمانوں کو ایک بہت بڑے خفیہ حراستی کیمپ نما مقام پر بند رکھا ہے اور انہیں کوئی حقوق حاصل نہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق چین میں ایغور مسلمانوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ ملک دشمن ہو۔ مسلمانوں کے خلاف مقبوضہ فلسطین میں گزشتہ 7 عرصوں سے زائد منظم قتل عام جاری ہے۔ 1948 سے آج تک اسرائیلی حکام نے 30,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا، جس میں خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد شامل ہے۔ چند سال قبل برما میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والی نسل کشی کی دنیا گواہ ہے۔ ایک ماہ کے دوران برما میں سیکیورٹی فورسز اور بلوائیوں نے 10,000 سے زائد برمی مسلمانوں کا قتل عام کیا، جبکہ گزشتہ 20 سالوں کے دوران 5 لاکھ سے زائد برمی مسلمانوں کو نسلی امتیاز کی وجہ سے پڑوس کے ممالک میں پناہ لینی پڑی۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ایک مظاہرہ ہم نے حالیہ کینیڈا میں دیکھا، جہاں صوبہ اونٹاریو کے شہر لندن میں دہشت گردی، نفرت اور مذہبی تعصب پر مبنی جو خوفناک واقعہ رونما ہوا، جس میں 4 پاکستانی شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ایک کم سن بچہ شدید زخمی ہو گیا۔ یہ خوفناک حادثہ در حقیقت حادثہ نہیں بلکہ ایک 20 سالہ کینیڈین نوجوان ڈرائیور کے اسلاموفوبیا، مسلمانوں سے حد درجہ نفرت کا شاخسانہ تھا۔ اس کینیڈین نوجوان نے اپنے ہر بیان میں یہ بات دہرائی کہ اس کو مسلمانوں سے نفرت ہے۔ میں نے جان بوجھ کر پاکستانی فیملی پر گاڑی چڑھائی ہے۔ یہ وقت ہے کہ مسلمانوں کو عالمی اداروں اور برادری کے سامنے اپنے خلاف اسلاموفوبیا کے خطرے کا کھل کر اظہار کرنا چاہیے اور اسلام کی درست تعلیمات دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو سکے کہ اسلام کا شدت پسندی، انتہا پسندی یا تشدد سے کوئی تعلق نہیں۔